جی، تو ہم آج کے کلاس میں ہم اصل میں ماضی سے، یعنی ہم فعل کا مبنی للمعلوم سے مبنی للمجہول کا صیغہ بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر درسا سے درسا، فعل ماضی کے لیے. کتبہ سے کتبہ. اسی طرح اعلم سے اعلم. اکرم سے اکرم. تحدث سے تحدث. تو ہم ایکچولی سسٹر ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ ماضی سے، ماضی کا اگر کوئی صیغہ ہمیں مل جائے تو اس کو مجہول کس طرح بناتے ہیں، مبنی للمعلوم سے مبنی للمجہول کا صیغہ کس طرح بناتے ہیں کہ جس میں فاعل کا ذکر ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا پروسیس کے، اگر فعل ماضی کا جو صیغہ ہے وہ اگر ہمارے سامنے ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے لیٹر پر ضمہ دیا جاتا ہے، اور لاسٹ سے پہلے والے لیٹر پر، ٹھیک ہے، جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس پر کسرہ دیا جاتا ہے. تو ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے حفظہ سے حفظہ، کتبہ سے کتبہ. ٹھیک ہے، دحرجہ سے دحرجہ. تو یہ پروسیس ہم نے ایکسپلین کیا. پھر ہم نے ٹو ایکسٹرا ابھی یہاں پر قاعدے پڑھے ہیں کہ اگر ماضی کے صیغے میں شروع ہی میں ایکسٹرا تا ہو، جیسے باب تفاعل میں، تفاعل میں، تو اس میں ہم سیکنڈ والے لیٹر پر بھی ضمہ لگاتے ہیں، جیسے تعلمہ سے تعلمہ. ٹھیک ہے، تدحرج سے تدحرج. تو یہ ہم نے قاعدہ سیکھا ہے. اور لاسٹ ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ اگر فعل ماضی کے شروع میں حمزۃ الوصل آئے تو ایسے صورت میں جو تھرڈ لیٹر ہے اس پر بھی ضمہ لگتا ہے، جیسے ان طلاقہ سے ان طلقہ. استغفر سے استغفرا. ٹھیک ہے، استخرجا سے استخرجا. تو ہم نے یہ قاعدہ بھی پڑھا ہے ابھی جسٹ، ٹھیک ہے، آپ کے جوائن کرنے سے قبل. ٹھیک ہے، تو ہم ماضی میں ہیں ابھی، ہم نے جی مضارع کا قاعدہ نہیں پڑھا ہے، نہیں صرف ماضی کا پڑھا ہے ابھی. اور باقی انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ میں جو مزید کچھ جی باتیں ہیں جزاک تو اللہ وہ آپ خیر. انشاءاللہ کور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اب ایک اہم بات میں بتانے لگا ہوں، اور وہ قاعدہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ نارمل قاعدہ نہیں ہے، نارمل سے تھوڑا تھوڑا ہٹ کر ہے. کہتے ہیں اذا كانت عینہ الفا، اگر فعل ماضی کا جو عین الکلمہ ہے، عین الکلمہ یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر، فعل ماضی کا سیکنڈ روٹ لیٹر اگر الف ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا سیکنڈ جو لیٹر ہے، اگر سیکنڈ روٹ لیٹر اگر وہ الف ہے تو قلبت الفہ یاء وکسر ما قبلها. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ایسے صورت میں اس کے الف کو یا میں کنورٹ کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے والے لیٹر کو کیا کر دیا جائے گا؟ کسرہ دے دیا جائے گا. کسرہ دی. کسرہ دیا جائے گا. اب وہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جیسے فعل ماضی میں کا سب سے جو کامن اگزامپل ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. قال. قال فعل ماضی ہے، قال یقول. قال یعنی اس نے کہا. اس سے اگر فعل ماضی کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا سیکنڈ روٹ لیٹر کیا ہے؟ الف ہے نا. عین الکلمہ، جو اس کا عین الکلمہ ہے، ٹھیک ہے، عین الکلمہ جو ہے، عین الکلمہ، عین الکلمہ اس کا کیا ہے؟ الف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسز میں آپ اس عین کو، سوری، اس عین الکلمہ کو جو الف کی صورت میں آپ اس کو کیا بنا دیں گے؟ یا بنا دیں کیا گے. بات. ٹھیک ہے، یا بنا دیں گے، اور اس سے پہلے والے لیٹر پر کسرہ لگانا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ قیلا. 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 اصل میں، ہاں اصل میں یہ کیا ہوا ہے؟ یہ لفظ اصل میں تھا قوالا. اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے صرف ہمارے ساتھ پڑھا تھا، یہ لفظ تھا قوالا. ٹھیک ہے، قوالا. قوالا سے اصل میں یہ قالا بنا تھا. تو اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ یہ قوالا ہی تھا، اور پہلا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا
वो क्या पढ़ा था कि माजी से बनाने का कायदा क्या है? काफ पर पेश और जी। वाव पर कसरा। तो ये क्या बनेगा? कुवीला। कुवीला। लेकिन कुवी, ये ऊपर से साउंड नीचे की तरफ जा रही है, जो कि बहुत दुश्वार था। तो फिर इस वाव को वो क्या करते हैं? या में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वाव से या में कन्वर्ट होकर और फिर इसकी डिमांड को काफ पूरी करते हुए कीला बना देता है। तो ये बैक ऑफ द जो है ना, बैक ऑफ द स्टेज ये काम हो रहा है। लेकिन आम कायदा आप ये याद रखें कि काला से कीला बनेगा। इसी तरह बा से, सॉरी, बा, ठीक है, बा से क्या बनेगा? बिया। 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 हमने क्या किया? हमने अलिफ को या में कन्वर्ट कर दिया और या से पहले वाले लेटर बा पर कसरा दे दिया। क्या बन गया? बिया। ठीक है, बिया। इसी तरह इख्तार। इख्तार। ठीक है, इख्तार। इख्तारा में, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल मैं भी ना थोड़ा सा रुक जाता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। रुक जाए जस्ट एक मिनट। हम पहले पीछे चले जाते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कायदा लिखा है। कहते हैं इज़ा कानत आइनुहु अलिफन कुलिबत अलिफुहु याअन व कुसिरा मा कबलहा नहवु कीला। काला से कीला, देखिए काला से कीला बना, और बा से बिया। अब यहां पर देखिए, इख्तारा लफ्ज था, इख्तारा, ठीक है, इख्तारा। लेकिन ये बाब इफ्तिआल से है। इफ्ताला यफ्ताइलु, ये था इख्तयारा। इख्तयारा यख्तयरु, इससे ये इख्तियार, जिसको कहते हैं ना, इख्तियार से बनाई है, इख्तारा। तो इख्तारा में जो आइनुल कलेमा है ना, वो असल में अलिफ है, क्योंकि ये या असल में ओरिजिनली ये या था जो अलिफ में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, खा या, खा, सॉरी, खा या और रा से बना है। ठीक है, खा या और रा से इख्तारा बनाए, इख्तायारा, इख्तारा। ठीक है। तो इख्तारा में चूंकि आइनुल कलिमा अलिफ है, तो देखें हम कायदा हम क्या अप्लाई करेंगे। इन्होंने इसको लिखा, पहले वाले पर क्या दिया? पेश दिया। क्योंकि कायदा हमारा क्या है कि हमजतुल वसल से अगर कोई स्टार्ट हो, तो कोई भी हमें मजहूल बनाना है, तो पहले वाले लेटर पर क्या देते हैं हम? गम्मा देते हैं। दम्मा देते हैं। इसके बाद आइडियली थर्ड। थर्ड वाले पर भी हमें पेश देना है, राइट। लेकिन यहां पर एक दूसरा कायदा आकर अप्लाई हो जाता है। वो क्या? कि इस अलिफ को हमें या बनाना है, राइट। तो जी। ये इस या को बनाने के बाद हमें इसके पहले वाले लेटर पर लाजिमन कसरा देना है, क्योंकि अब ये या बन गया है, तो हम इसको पेश नहीं रख सकते। तो ये पेश नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कसरा बना। कसरा लेगा। तो ये क्या बना? उख्तीरा। तीरा। उख्तीरा। इसको इस तरह पढ़ा जाएगा, उख्तीरा। अब ये वाला देखें, इनकादा। इनकादा। इनकादा से क्या बनेगा? उनकीदा। उनकीदा। बात आ रही है समझ में? उनकादा से उनकीदा, इस अलिफ को हमने या में कन्वर्ट कर दिया और इस काफ के नीचे कसरा लगा दिया। क्या बना? उनकीदा। उनकीदा बना ना, उनकीदा। तो ये आपको याद रखना है कि माजी में अगर आइनुल कलिमा यानी सेकंड रूट लेटर अगर अलिफ हो, अलिफ की शक्ल में हो, तो फिर उसको हम लाजिमन हम या बनाकर उसके पहले वाले लेटर को क्या देंगे? कसरा देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे आसान है, अगर आपने काला से कीला, बा से बिया याद रखा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो यहां लिखे हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स जो यहां ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये सारा जितना कुछ पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो जब आप अप्लाई करेंगे खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। असल चीज है, ये सारा मैथ है।
सर्फ सारा मैथ है। आपको कायदा सीखना है और कायदे को अप्लाई करना है, बस यही सारा कुछ इसका खेल है। ठीक है, कायदा समझ में आ गया फिर माजी का? यानी हमने तीन कायदे पढ़े जी हैं अभी। सर। मजीद जो कायदे हैं वो तीन पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने ता जायदा का, एक हमने पढ़ा हमजतुल वसल का, एक हमने पढ़ा हरफ इल्लत का, यानी अगर आइनुल कलिमा हरफ इल्लत हो यानी अलिफ हो तो क्या होगा। ठीक है, और उसमें कायदा यही है कि उस अलिफ को या बना दिया जाएगा और उससे पहले वाले लेटर को कसरा दे दिया जाएगा। और ये एडिशनल कायदे हैं। जो बुनियादी कायदा है वो हमेशा अप्लाइड रहेगा, जो यहां पर है, राइट। जो यहां पर हमने पढ़ा था शुरू में, ये वाला कायदा, हफिजा से हुफिजा, ठीक है, और कतबा से कुतिबा, वो हमेशा वैलिड है। लास्ट कायदा जो माजी से मुताल्लिक है वो फेल मुदाफ के लिए है। मुदाफ यानी जिसमें दो लेटर्स एक जैसे आ जाते हैं। और इसका भी बड़ा आसान सा हल है। कहते हैं कि इज़ा कान अल फ़ेलु मुदाअफ़न दुम्मा अव्वलहु, ठीक है, दुम्मा अव्वलहु व बकिया तदईफुहु। ठीक है, कहते हैं कि मिसाल के तौर पर फेल है रा द द, ठीक है, ये थ्री रूट लेटर्स है, इससे बनता है फेल माजी रद्दा। ठीक है, रद्दा, रद्दा, ठीक है, रद्दा बनता है, रद्दा, रा दाल दाल से, ठीक है, बा फतहा यफ्तहु से, सॉरी नसरा यंसुरु से, रद्दा, ठीक है, नसरा रद्दा से रद्दा, ये मुदाअफ का कायदा है, ये हमने पढ़ा था सर्फ में। ठीक है, दो एक जैसे लेटर होते हैं तो इनको मुदगम कर दिया जाता है, ज्वाइन करा दिया जाता है, तो ये क्या बनता है, रद्दा। तो इस ऐसे केस में अगर रद्दा से आपको मजहूल बनाना है, यानी माजी का सीगा रद्दा है, तो आप मजहूल मजहूल का सीगा कैसे बनाएंगे? सिंपली वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले लेटर पर दम्मा देना है और लास्ट वाले लेटर को, जो तशदीद की सूरत में है, उसको उसी तरह छोड़ देना है। तो रद्दा से क्या बना? रुद्दा। रुद्दा। हद्दा से क्या बना? हुद्दा। आयद्दा से क्या बना? उद्दा। 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 ठीक है। तो तो मुदाफ में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है फेल माजी में। ठीक है, तो ये, अब इसमें और भी बहुत सारी तफसील छोटी मोटी होती है, लेकिन हम इससे ज्यादा माजी में नहीं जाएंगे। माजी में हमने इन बातों को याद रखना है जो हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, तो चार चीजें हमने एक्स्ट्रा कायदे के तौर पर पढ़ी है। ठीक है, चार चीजें हमने एक्स्ट्रा कायदे के तौर पर पढ़ी है, और वो चार चीजें आपके सामने मौजूद है। इससे मुतल्लिक कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम मुजारे के कायदे में जाएंगे और वो आम कायदा होगा। ठीक है, आम कायदा होगा। मुजारे में ज्यादा चीजें नहीं हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब मुजारे में चले जाते हैं। मसअला फी बिना इल्मा मुदारे लिल मजहूल, कि मुदारे से मजहूल किस तरह बनाया जाता है। वल काइदतुल आम्मा अन्नहु युबनल फ़िअलुल मुदारिउ लिल मजहूली बिदम्मि अव्वलिही व फ़त्हि मा क़ब्ल आखिरिही। बिल्कुल आसान कायदा है। मुजारे से आपको अगर मजहूल का सीगा बनाना है तो पहले लेटर पर दम्मा देना है, ठीक माजी की तरह, और लास्ट वाले से पहले वाले पर, माजी में हम कसरा देते थे, इसमें हम क्या देंगे? फतहा देंगे। फतहा देंगे। मिसाल के तौर पर यहफजु, हफिजा यहफजु, ठीक है, हफिजा यहफजु। अब यहफजु से हमें मुजारे से मजहूल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, हमने या हा फा ज़ा लिखा। अब कायदा क्या है? पहले वाले पर पेश देंगे, दम्मा देना है। दम्मा देना है, और लास्ट से पहले वाले पर क्या देना है? फतहा देना है।
فتح. ठीक है, तो ये क्या बना, युहफजु। يحفظ. युहफजु, इसी तरह यकतुबु, ठीक है, यकतुबु, यकतुबु से क्या बनेगा, يكتب. 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 युकतबु। يكتب हमेशा sorry. दम्मा से स्टार्ट करना है, ठीक है, युक يكتب जी. युकतबु, ठीक है। इसी तरह यदरुसु से يدرس. युदरसु, يدرس. ठीक है, युदरसु। तो कायदा बिल्कुल आसान है, इसी तरह से आपको चलना है। तो आप देखें यहाँ पर इन्होंने जो जो मिसालें दी हैं, नहवु, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, युहफजु, युहफजु, हफिजा यहफजु से युहफजु, दहरजा युदहरिजु, दहरजा युदहरिजु, युदहरिजु से क्या बनेगा, युदह रजू, क्योंकि इसमें पहले से ही दम्मा मौजूद है शुरू में, तो हमें दम्मा लगाने की और जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुजारे में पहले से ही दम्मा मौजूद है। युदह रिजू था, युदह रिजू, तो ये क्या बनेगा, युदह रजू, युदह रजू, ये जो फथा है, कसरा फथा में चेंज हो जाएगा, युदह रजू। यतअल्लमु, यतअल्लमु, तअल्लमा यतअल्लमु, यतअल्लमु फेल मुजारे, मजहूल क्या बनेगा, يتعلم. يتعلم. युतअल्लमु। अब देखें, यतअल्लमु है ना, यतअल्लमु, तो लाम पर तो पहले से ही फथा मौजूद है ना, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज चेंज करनी होगी, यतअल्लमु को युतअल्लमु करना होगा, वरना फथा तो लाम पर पहले से ही मौजूद है मुजारे में, तो इसको मजीद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो युतअल्लमु बनता है, यतअल्लमु से युतअल्लमु। यंतलिकु, इंतलका यंतलिकु, यंतलिकु फेल मुजारे, मजहूल क्या बनेगा, ينطلق. युनतलकु, है ना, युनतलकु। क्वेश्चन, यस्तगफिरु, يستخرج. यस्तगफिरु फेल मुजारे, इस्तगफरा يستغفر. يستغفر. युस्तगफरु, युस्तगफरु, यस्तगफिरु से युस्तगफरु, يستغفر. फा पर फथा, युस्तगफरु, इस्तखरजा यस्तखरिजु, युस्तखरजु, استخرج. युस्तखरजु जो यहां पर लिखा है। तो ये क्या है, ये आम कायदा है, ये तकरीबन हर जगह काम करता है। अब इसमें मजीद आपको दो बातें वो बताएंगे, वहुनाक कवाइद इजाफियतुन खासतुन बिबाद अफ़आल मुदारा, मुदारिआ वहिया। अब वो बता रहे हैं कि फेल मुदारे से मुताल्लिक कुछ बाज खास कवायद हैं जिनका आपका जानना जरूरी है। क्या है, इज़ा कानत आइनहु या अन औ वावन, अगर इसका आइनुल कलिमा या वाव की शक्ल में हो, कुलिबत अलिफन, तो उसे हर सूरत अलिफ में तब्दील कर दिया जाता है। वफुतिहा मा क़ब्लहा, जाहिर बात है कि अगर किसी चीज को आप अलिफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले वाले लेटर पर लाजिमन आपको क्या लगाना होगा, फतहा लगाना होगा, كسرة. फतहा लगाना होगा ना, क्योंकि आपने अलिफ में कन्वर्ट कर दिया है, तो अलिफ की डिमांड हमेशा फतहा होती है। अब देखें यहां पर मिसाल, मिसाल देखें, जैसे बा, बा ये फेल माजी है, ठीक है, बा फेल माजी है, और इसका मुजारे क्या बनता है, यबीउ बनता है, ठीक है, यबीउ, 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 यबीउ। अब ये जो फेल मुजारे है यबीउ, इसको आप देखें, इससे हमें क्या बनाना है, मजहूल बनाना है, य बी ओ, य बी ओ। तो कायदा क्या है, कायदा है सबसे पहले या पर पेश लगाएंगे, फिर बा आएगा, फिर अब ये जो आइन है इस पर तो खैर पेश है, इससे पहले वाले लेटर पर क्या हम करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको फतहा करते हैं, लेकिन فتح. लेकिन यहां पर इस या पर हम फतहा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा बा या आइन से बना है ना, बा या आइन से बना है, बा या आइन, तो आइन उल कलिमा चूंकि या है, तो ये या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अलिफ में कन्वर्ट हो ألف जाएगा। में. तो ये
باؤ تو یہ یا کو ہم نے کیا کیا، الف میں کنورٹ کر دیا، یہ الف میں کنورٹ ہو گیا، دیکھیں ٹھیک ہے، الف میں کنورٹ ہو گیا نا. ہم نے یا کے بعد با تھا، با کے بعد یا تھا، اس یا کو ہم نے کیا کیا، الف میں کنورٹ کر دیا، یہ کیا نا ہم نے، جی اس الف سر میں کنورٹ کر دیا ہے. اب اس الف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اس با پر پہلے جو کسرہ تھا وہ کیا ہو جائے گا، فتح بن جائے گا. تو یہ کیا بنے گا، یوباع. یباع یوباع. یوباع. ایک اور مثال آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے کلیئر ہوئے گا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یقولو ہے، ٹھیک ہے، یقولو. یقولو. یقال یقولو. یقولو یعنی وہ کہتا ہے، اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر عین الکلمہ کیا ہے، واو یا ہے، اس کو ہمیں کیا بنانا ہوگا، الف بنانا ہوگا. تو الف بن جائے گا یہ قاف کے بعد. کر دیا ہم نے. اچھا، پہلے والے لیٹر پر تو ضمہ ہمیں لگانا ہی ہے، اور قاف پر لازمن فتح آئے گا، تو کیا بنا، فتح یقال. یقال یقال. قالو ٹھیک ہے، یقالو. اب یعنی ہمارا جو عام قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیکنڈ والے لیٹر پر، لاسٹ سے پہلے والے لیٹر پر ہمیں فتحہ لگانا ہے، تو وہ ہم یہاں پر نہیں لگا پا رہے، کیونکہ ہمارا لاسٹ والے سے جو پہلا والا لیٹر تھا وہ عین الکلمہ تھا، اور وہ لازماً ہمیں الف بنانا پڑ رہا ہے، تو ہم اس پہ حرکت کیسے لگائیں گے، رائٹ. اگر یہ لام سے پہلے والا لیٹر ہی الف بن جا رہا ہے تو ہم اس کو چینج کر کے اس پر فتحہ کیسے لگائیں گے. تو وہ فتحہ کون لے رہا ہے، جو اس سے پہلے والا لیٹر ہے قاف، وہ لے رہا ہے الف کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو یہ قالا سے سوری یقولو سے یقالو، یبیعو سے قال یباعو. یباع اور مثال انہوں نے شاید دی ہوگی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح یسومو سے، یسومو، ساما یسومو، یسومو سے یوسام. یوسام. ٹھیک ہے، یوسام. ہم نے واو کو الف میں کنورٹ کیا، ہم نے واو کو الف میں کنورٹ کیا، اور اس صاد پر فتحہ لگایا، اور شروع والے لیٹر پر ضمہ لگایا، تو کیا بنا، یوسام. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اذا كان مضاعفا يبقى تضعيفه نحو يرد. اب اسی طرح ردا سے، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، مدہ. مدہ. مدہ فعل ماضی، یمدو. ٹھیک ہے، یا مدو یہ فعل مضارع ہے. اب یمدو کو، ٹھیک ہے، یمدو کو ہمیں مجہول بنانا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو صرف پہلے والے کو ضمہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور سوری آپ کو جو سیکنڈ لاسٹ والے سے جو پہلے والا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو فتحہ دینا ہے اور باقی کچھ نہیں کرنا. تو یہ یمدو سے کیا بنے گا، یمدو. یمدو. لاسٹ والے سے پہلے والے پر آپ کو صرف فتحہ دینا ہے. تو رد سے یردو، سوری، یردو سے یردو، یمدو سے یمدو، یہدو سے یہدو. تو قاعدہ کیا ہے کہ صرف آپ کو لاسٹ والے سے پہلے والے پر فتحہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کچھ نہیں کرنا، اور فرسٹ والے کو ضمہ دینا ہے بس، جو عام قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے یہ بن جاتا ہے، یعنی تضعیف کی صورت میں، مضاعف کی صورت میں، جہاں پر دو لیٹر ایک جیسے ہوں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. انشاءاللہ اس کی پریکٹس جب کریں گے نا آپ، تو یہ کلیئر ہو جائے گا. میں انشاءاللہ جب پریکٹس کے لیے آپ کو دوں گا. لیکن ابھی یہ جو مضارع سے متعلق ہم نے جو قاعدے پڑھے، اس کے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ پوچھ لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اہم بات آپ کو بتانی ہے. کوئی سوال ہے جو ہم نے مضارع کے قاعدے پڑھے اس کے متعلق.
نہیں سر الحمدللہ سمجھ آ اوکے. اچھا، اب ایک آخری بات جو اس میں ہے کہ علماء کہتے ہیں، یعنی صرف کے جو علماء ہیں ان کے ہاں یہ ایک اہم بات وہ اس ٹاپک میں بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں، کچھ ایسے افعال انہوں نے آبزرو کیے ہیں کہ جو ہمیشہ مجہول کے ہی پیٹرن پر آتے ہیں، یعنی وہ معلوم کے پیٹرن پر نہیں آتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ حفظہ، ہمیشہ حفظہ ہی آتا ہے، کبھی حفظہ نہیں آتا، ہمیشہ حفظہ بن کر آتا ہے. کتبہ بن کر آتا ہے مثال کے طور پر، کتبہ نہیں آتا، ہمیشہ عرب کے ہاں ہمیشہ کتبہ استعمال ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں جو کہہ رہا ہوں؟ یعنی کچھ افعال انہوں نے ایسے آبزرو کیے ہیں، کچھ خاص فعل کہ جو ہمیشہ مجہول کے صیغے پر آتے ہیں. رہا ٹھیک ہے، ان کا معلوم کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا، انہوں نے کلیم کیا ہے علماء نے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جاءت افعال ملازمۃ لصیغۃ المبنی للمجہول. ٹھیک ہے، کہ کچھ ایسے افعال آتے ہیں کہ جو مبنی للمجہول کے پیٹرن پر فکسڈ ہیں. ولم تأتی علی صیغۃ المبنی للمعلوم، اور وہ کبھی بھی معلوم والے صیغے پر نہیں آتے. کلیئر ہے؟ اور وہ کون کون سے ہیں؟ تو علماء نے، شیخ حملاوی وغیرہ نے اور بھی کچھ علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. جیسے لفظ آتا ہے اونیا، دیکھیں کتیبہ، کتیبہ. اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا جو میں نے سوچا تھا بتاؤں گا. مثال کے طور پر میں اس طرح لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مائنڈ مت کریے گا. قضا، قضا، سوری، یہ الف کے فارم میں آپ اس کو لکھیں تب آپ کو یاد رہے گا. قضا، قضا فعل ماضی ہے، اگر اس کا مضارع بنا، اس کا مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ قاف، آپ پہ ذمہ دیں گے پھر اور سیکنڈ پہ کسرہ ہے کسرہ دیں گے، اور پھر یہ آخر پر یہ جو الف ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس الف کو یا بنا دیا جاتا ہے. تو کیا بنتا ہے یہ؟ قضیہ، قضیہ، قضا سے قضیہ. اسی طرح دعا، دعا سے دعیہ. ٹھیک ہے، دعیہ. ٹھیک ہے، اسی طرح انا سے، انا سے اونیا، اونیہ اونیا. تو یہ دیکھیں یہاں پر اونیا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کا کہنا ہے کہ اونیا ہی استعمال ہوتا ہے، انا استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اونیا فلان بحاجتک، یعنی سینٹینس میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ عنی فلان بحاجتک ای اعتنا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں نے آپ کے ضرورتوں کا خیال رکھا. ٹھیک ہے، یا اس کی ذمہ داری لی. عنی فلان بحاجتک، فلاں نے آپ کی حاجت کی، آپ کی ضرورت کی ذمہ داری لی. تو عنیا کے فارم میں آتا ہے، تو یہاں پر مبنی للمجہول کے فارم میں آ رہا ہے. عنیا فلان، فلاں نے آپ کی ضرورت کی، یعنی اس کے کیا لی، اونرشپ لی، یا پھر اس کو سر انجام دیا، یا پھر اس کو یعنی اس کی ذمہ داری لے لی. ٹھیک ہے، اسی طرح زوہیا فلان علینا، زوہیا، یہ لفظ بھی زوہیا یہ ہمیشہ مبنی للمجہول کے فارم پر آتا ہے، یعنی تکبر، یعنی تکبر کیا، فلاں نے ہم پر تکبر کیا. ٹھیک ہے، زوہیا فلان علینا، فلاں نے ہم پر تکبر کیا. اسی طرح فلجا فلان ای اصابہ مرض الفالج، یعنی کسی کو فالج کی بیماری کا اٹیک ہو جائے، یعنی پیرالسس کا، تو کہا جاتا ہے فلیجا فلان. ٹھیک ہے، کہ فلاں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. حما فلان، حما یعنی کسی کو بخار آ گیا، حما فلان. تو یہ ردا کی شکل میں، یاد ہے ہم نے پڑھا نا، ردا سے ردا، حما سے حما. اسی طرح جنہ فلان، فلاں آدمی کو جنون نے پکڑ لیا، یعنی وہ پاگل ہو گیا، جنہ فلان. یہ بھی مبنی للمجہول ہے. غم الہلال یعنی احتجب، یعنی وہ ہلال جو ہے، نیا چاند جو ہے وہ چھپ گیا ہے. ٹھیک ہے، شدیہ فلان،
ای اصابہ الدہش والتحیر، حیرت حیرت میں پڑ گیا، شدیہ فلان یعنی دوہشا یعنی بہت زیادہ ہکا بکا رہ گیا، شدیہ فلان، امتقیا لونہ او امتقیا یعنی ای تغیرہ یعنی امتقیا لونہ، یہ تھا امتقع سے امتقیا، یاد ہے ہم نے کہا تھا نا کہ اگر حمزۃ الوصل ہو تو تھرڈ لیٹر پر بھی ضمہ آتا ہے ماضی میں، تو یہ امتقیا بنا، امتقع سے امتقیا، سوری امتقع سے امتقیا بنا، ٹھیک ہے؟ تو امتقیا لونہ کسی کا رنگ بدل جانا، تو یہ کچھ افعال ہیں جن کو علماء نے شمار کیا ہے کہ جن کا ہمیشہ پیٹرن مبنی للمجہول پر آتا ہے۔ اچھا ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ جان کر کیا کیا حاصل ہوگا؟ سوال یہ بنتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ مجہول کے صیغے پر آتا ہے، تو سوال یہ کہ پھر اس کو یہاں پر سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کچھ افعال ہمیشہ مبنی للمجہول کے شکل میں ہی آتے ہیں اور ان کی شکل ایسی ہوتی ہے، اونیا، زوہیا، فلیجا، ہما، جنا، غمہ، شدیہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا جو اسم ہے، فلان فلان جو بھی ہے، جو رفع کی حالت میں ہے، اس میں علماء کے بیچ بڑا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جو لازماً ہمیشہ مبنی للمجہول کی شکل میں ہی آتا ہے، اس کے بعد جو رفع کی حالت میں اسم آتا ہے وہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ مبنی للمجہول کے بعد جو رفع کی حالت میں اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں؟ مبنی للمجهول نائب الفاعل پڑھ رہے ہیں، نائب نائب الفاعل، الفاعل یس ہے جی نا؟ جی نائب نائب جی جی الفاعل پڑھ رہے ہیں، یعنی جو اسم ان فعل کے بعد آئے گا وہ نائب الفاعل کہلانا چاہیے نا؟ کیا ہم اس کو فاعل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کہہ نہیں کہہ سکتے۔ سکتے نا، کیونکہ یہ مبنی للمجہول ہے، اس کا فاعل مذکور نہیں ہے نا؟ تو پھر ہم اس جی کو کیسے فاعل کہہ دیں؟ لیکن یہی جی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے علماء کی جو کہتے ہیں کہ ان فعل کے بعد جو مبنی للمجہول کی شکل میں ہے، ان کے بعد جو رفع کی حالت میں جو اسم آئے گا اس کو فاعل کہا جائے گا، نہ کہ نائب الفاعل۔ یہی وجہ ہے جو جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن محققین کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، ان افعال کے بعد بھی جس طرح باقی افعال ہیں ان کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں، اس طرح ان کو بھی نائب الفاعل کہا جائے گا، اور یہی مؤلف نے یہاں آخر پر ذکر کیا ہے۔ وَمَرْفُوعُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ فَاعِلٌ، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ان مبنی للمفعول یا مبنی للمجہول کے جو صیغے ہیں ان کے بعد جو رفع کی حالت میں جو اسم آ رہا ہے وہ صحیح اقوال کے مطابق فاعل ہونا چاہیے، اور وقیلا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ نائب فاعل بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مؤلف کے نزدیک، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، شیخ سلیمان العیونی حفظہ اللہ، بہت بڑے نحوی ہیں ہمارے دور کے، ان کی یہ کتاب ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افعال ہم نے پڑھے، امہ، جنہ وغیرہ، ان کے بعد جو مرفوع کی شکل میں آئے گا اس کو ہم نائب الفاعل نہ کہہ کر کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نائب الفاعل ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض علماء جیسے عباس حسن وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نائب الفاعل ہی ہے، لیکن شیخ نے ترجیح دی ہے فاعل ہونے پر۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کتاب میں جب اعراب کریں یا پڑھیں تو یہ لکھا ہو کہ یہ فاعل ہے، اور پھر آپ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ تو مبنی للمجہول کی شکل میں ہے تو پھر یہ فاعل کیوں لکھا ہے؟ تو وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ لزوم کی حالت میں ہے نا، یعنی ہمیشہ یہ اسی شکل میں آتے ہیں، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر ان کو ہم نائب الفاعل کیوں کہیں؟ ان کا فاعل ہی یہی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سر جی، تو آج کا جو درس ہے ہمارا وہ یہی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی یعنی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیں، اور سوری، اور یعنی پریکٹس کے طور پر میں انشاءاللہ ایکسرسائز بھیجوں گا کلاس میں،
جس میں آپ کو میں ورڈز دوں گا اور آپ کو اس کا مجہول بنا کر مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس طرح یہ ریوائز ہو جائے گا، لیکن قواعد کے اعتبار سے جو قاعدے ہم نے پڑھے، یہ قاعدے سارے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ کوئی سوال ہے کسی کا بھی کلاس سے متعلق؟ تو آج ہم نے چونکہ یہ پڑھ لیا ہے، اب ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ کمپلیشن ہو جائے گی نائب الفاعل کی۔ وہ چھوٹا سا اب اس میں کچھ بچ گیا ہے جو بھی وہ نائب الفاعل کا جو ہے موضوع ہمارا مکمل کر دے گا۔ تو نائب الفاعل بس یہی ہے، تقریباً سارا کچھ فعل جیسا ہی ہے، بس اس کے صیغے جو ہیں یہ کس طرح بنائے جاتے ہیں یہ سمجھنا انتہائی، یعنی سب سے اہم جو حصہ ہے اس کا یہی ہے، اور یہ صرف سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں، اگر مزید کوئی سوال نہ ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔